السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں آفیشیل رضوی ورلڈ اور میں ہوں دلبر حسین رضوی۔ آئیے ہر ہفتے کی طرح اس بار بھی ایک نیا خلاصہ کیا جائے، اور نیا خلاصہ کیا ہے آپ اچھی طرح دیکھ لیں گے کہ کس طرح علماء احناف پر الزام اور بہتان گڑھے جاتے ہیں۔ یہ ہے کفایت اللہ وہابی، جس نے صاحب ہدایہ پر بہتان گڑھا، اور وہ بھی چھوٹا موٹا بہتان نہیں گڑھا، ایسا بہتان گڑھا جس کا کوئی جواب نہیں۔ یہ کون سی کتاب سے لکھتا ہے؟ سلسلہ تعارف فقہ حنفی قرآن و حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صاحب ہدایہ کے افطرا و بہتان۔ نبی کریم نے فرمایا، من یقول علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جس نے مجھ پر ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنائے۔ صحیح بخاری۔ ہدایہ میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے، لقولہ علیہ السلام، من صلی خلف عالم متق فکأنما صلی خلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے حوالہ دیا ہدایہ کتاب الصلاۃ باب الامامہ۔ جس نے متقی عالم کی اقتداء میں نماز بجماعت ادا کی تو اسے اتنا اجر و ثواب میسر ہوگا جس قدر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے سے ہوتا ہے۔ اب ذرا غور سے دیکھیے، مصنف ہدایہ کے اس باطل من گڑھت افطرا کو دیکھ کر مولانا عبدالحی لکھنوی اس درجہ خوفزدہ ہوئے کہ ہدایہ کا حاشیہ لکھتے ہوئے انہیں یہ اعلان کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوا۔ انہیں کیا اعلان کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوا کہ حدیث المذکور فی الکتاب فلم یوجد، کہ یہ حدیث مذکور جو ہے کتاب میں ہم نے نہیں پایا۔ بل قال بعض المحدثین انہ موضوع، بلکہ بعض محدثین نے یہ کہا کہ یہ موضوع ہے۔ وعندی انہ ماخوذ من حدیث، اور میرے نزدیک یہ ماخوذ ہے حدیث سے۔ دراصل یہ کفایت اللہ وہابی نجدی، جس نے یہ امام مولانا عبدالحی لکھنوی کی عبارت جو پیش کر رہا ہے، یہ عبارت ہے ہی نہیں، یہ عبارت ہی من گڑھت ہے۔ آپ ابھی دیکھیں گے اس کا حوالہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یعنی یہ بالکل من گڑھت موضوع حدیث ہے جو کتب حدیث میں پائی نہیں جاتی۔ حضرات محترم، یہ اس نے حوالہ ہی غلط دیا ہے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی نے اس پر کوئی کلام نہیں کیا اس حدیث پر، اور کہ اس کتاب میں ذرا برابر بھی کچھ نہیں ارشاد فرمایا۔ آپ آئیے، اس نے جس کتاب سے ہدایہ کو لکھا ہے اس کتاب میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن آپ خود ہدایہ کو دیکھیے، اس نے لکھا ہے کس کتاب سے؟ اس نے جس چیز کو لکھا ہے وہ ہے سلسلہ تعارف فقہ حنفی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اس نے اس کتاب سے لکھا ہے ہدایہ کا حوالہ، اور مصنف ہدایہ پر باطل من گڑھت عبارات کا الزام لگایا، لیکن ایسا کچھ ہے نہیں۔ آئیے میں آپ کو اوریجنل ہدایہ دکھاتا ہوں کہ اوریجنل ہدایہ میں عبارت کیا ہے۔ اوریجنل ہدایہ جیسے ہی آپ کھولیں گے اوریجنل ہدایہ تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ عبارت ہے کیا۔ میرے پاس ہدایہ موجود ہے، جس کو آپ دیکھ کر اچھی طرح سے اندازہ لگا لیں گے کہ وہابیوں نے کس طرح الزام اور بہتان تراشی لگائی ہے۔ یہ دیکھیے الہدایہ کلر، اور اس نے مولانا عبدالحی لکھنوی کے حاشیے والی کتاب کی بات کی تو لیجئے صاف صاف دیکھ لیجئے آپ اس کتاب کے مصنف کون ہیں۔ ہدایہ شرح البدایۃ المفتی الامام برہان الدین ابی الحسن علی ابن ابی بکر المرغنانی متوفی وغیرہ سب لکھا ہوا ہے، طبعہ وغیرہ سب لکھا ہوا ہے۔ اور حاشیہ کیا کس پر ہے ذرا دیکھ لیے، علی اساس حاشیۃ الشیخ عبدالحی لکھنوی۔ حاشیہ عبدالحی لکھنوی کا ہی ہے، مولانا عبدالحی لکھنوی صاحب کا ہی ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ اس نے جو بتایا وہ صفحہ غلط تھا، لیکن باب جو بتایا اس نے وہ باب صحیح ہے اور درست ہے۔ باب جو اس نے بتایا وہ باب صحیح اور درست ہے، اور اگر آپ اس عبارت کو غور سے دیکھ لیجئے کہ ہے عبارت کیا۔
عبارت کچھ اور ہوتی ہے، گڑھ کچھ اور دیتے ہیں۔ یہ نزدیوں وہابیوں کی پرانی عادت ہے۔ یہ عبارت ہے ہی نہیں جو عبارت اس نے گڑھی ہے۔ یہ آیا آپ کا کتاب باب الامامت، یہ ہے صفحہ نمبر 235، اور وہ قول بھی جو اس نے بیان کیا، ذرا غور سے دیکھیے، پوری عبارت میں پڑھ دیتا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ یہ سب سے نیچے والی لائن ہے، لقولہ علیہ السلام من صلی خلف عالم متقین من صلی خلف عالم تقی فکأنما صلی خلف نبی فإن تساؤوا فأحسنهم۔ اب دیکھ لیجئے فإن تساؤوا فأحسنهم، دونوں عبارت کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ کیا کہتے ہیں مولانا عبدالحی لکھنوی کیا لکھتے ہیں، لیس فی لفظ الحدیث فی ترتیب الامامہ، کہ حدیث کے لفظ میں امامت کی ترتیب نہیں ہے، وَإِنَّمَا فِي الْحَدِيثِ بَعْدَ ذِكْرِ الْعَالَمِ، بلکہ حدیث میں ذکر ہے زیادہ جاننے والوں کا، وَذُكِرَ أَقْدَمِهِمْ، اور اس میں ذکر کیا گیا ہے ان کے مقدم کو ہجرت کے اعتبار سے، لیکن اصحابنا جعلوا مکان الہجرت الورع والصلاح، لیکن ہمارے صاحب یعنی احناف نے کیا کر دیا، اس کی جگہ پہ، ہجرت کی جگہ پہ ورع اور صلاح کا لفظ استعمال کیا، اس لیے کہ ہجرت کان منتقط فی زمانہ، اس لیے کہ ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، فجعلوا الہجرۃ عن المعاصی، تو ہجرت کیا ہوئے کہ وہ گزر گئی، مکان تلک الہجرت، وہ اس وقت گزر گئی، والورع والاجتناب عن الشبہات، اور کیا کہتے ہیں متقی ہونا اور شبہات سے پاک ہونا، والتقوی واجتناب المحرمات، اور تقوی اور بری چیزوں سے بچنا۔ یہ باتیں ہیں جو کہ عنایہ میں ہے، انہوں نے صاف ذکر کر دیا ہے، عنایہ کا حوالہ بھی دیا ہے انہوں نے، جلد اول صفحہ 303۔ اس کے بعد لقولہ من صلی الی الآخر کو لکھتے ہیں، اس میں یہ نہیں لکھتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث کہیں نہیں پایا، بلکہ یہ لکھتے ہیں اس کے حاشیہ میں، لأن المستحب فی الخلافۃ ان یتقدم العالم الورع، اس لیے کہ مستحب خلافت میں یہ ہے کہ وہ اچھا عالم ہو، بڑا عالم ہو، متقی ہو، وہی امر الدنیا، اور وہ کیا ہے، دنیا کا معاملہ ہے، فلأن یستحب فی التقدیم، اس لیے کہ وہ مستحب ہے تقدیم میں، نماز کے باب میں، وہی امر الدین اولا، اور نماز کے باب میں یہ تو کیا کہتے ہیں امر دین ہے، یہ اولا ہے۔ نہایہ، انہوں نے نہایہ کا حوالہ ذکر کیا۔ اب آگے دیکھیے، آگے کی بھی عبارت دی ہے، فَأَسَنُّهُمْ، تو ان میں سنت یہ ہے۔ اب آگے وہ کیا لکھتے ہیں، ظاہر ولم یذکر، یہ ظاہر ہے اس کو ذکر نہیں کیا، وَإِن تَسَاوُوا فِي السُّنَنِ، اگرچہ سب کے سب امام برابر ہوں سنت میں، ذکر غیرہ احسنہم، ذکر غیرہ احسنہم خلقاً، تو ذکر کیا جائے گا یعنی مقدم کیا جائے گا ان میں سے جن کے اخلاق اچھے ہوں، ثم اصبہم وجہاً، پھر ان کو مقدم کیا جائے گا جو خوبصورت ہوں چہرے کے اعتبار سے اور قول کے اعتبار سے، یعنی حسن میں بھی اور قول میں بھی اچھے ہوں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں ان المستحب فی التقدیم ان یکون افضل القوم قراءۃ، اور مقدم ہونے میں یعنی امام بننے میں افضل یہ ہے کہ جو اچھی قرات کرنے والا ہو، علم کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، خلق پیدائش کے اعتبار سے، یعنی مخلوق میں کیا کہتے ہیں سید یا شیخ ہونے کے اعتبار سے، وخلقاً اچھی اخلاق والا،
اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقتداء کرنے والوں میں سے۔ فَإِنْ كَانَ هُوَ الْإِمَامُ فِي حَيَاتِهِ، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقتدی ہونے کا شرف تو یہ رسول اللہ کی حیات میں ہے۔ لِسَبْقِهِ سَائِرِ الْبَشَرِيَّةِ بِهَذِهِ الْأَوْصَافِ، تمام تمام بشریت پر اچھی سبقت لینے کے سبب سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے سبب سے۔ ثم امہم الافضل فالافضل، تو افضل ان میں سے افضل ہے۔ عنایہ جلد اول صفحہ 303، یہاں کہیں بھی یہ بات نہیں آئی کہ پوری عبارت میں کہ میں اس عبارت سے بیزار ہوں، میں اس عبارت سے پریشان ہوں، میں نے اس چیز کو کسی بھی حدیث میں نہیں پایا اور میں نے اس عبارت کو کہیں نہیں پایا۔ مولانا عبدالحی لکھنوی نے اس عبارت کو کہیں بھی ذکر نہیں کیا کہ میں نے اس کو نہیں پایا۔ یہ من گڑھت عبارت اس نے اپنی طرف سے گڑھی ہے، جس نے یہ کہا کہ مصنف ہدایہ کی اس باطل کہاں، باطل کس سبب سے، اور صاحب ہدایہ کے محشی مولانا عبدالحی لکھنوی علیہ الرحمٰن نے کہیں اس کا ذکر ہی نہیں کیا، اور یہ بھی نہیں بیان کیا کہ یہ حدیث موضوع ہے، محمل ہے، کیا ہے۔ یہ اگر کچھ ہے تو وہابیوں کے صاحب ہدایہ پر من گڑھت بہتان اور الزام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافر کے بہتان اور الزام سے ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرقہ باطلہ کی بری عادتوں سے ہمیں محفوظ و مامون رکھے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ۔